کہا تھا رامین پلیز۔ کیا رامین پلیز؟ آپ مجھ سے جھوٹ بول کر مجھے یہاں لے کر آ گئے ہیں اور اب توقع رکھتے ہیں کہ میں خاموشی سے گاڑی اتر کر جاؤں ان سے ملنے۔ ارشمیر اس رد عمل کے لیے خود کو تیار کیے ہوئے تھا۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا تم سے، میں نے بس بتایا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ارشمیر کے کہنے پر رامین خاموش رہ گئی۔ جو بھی ہے مجھے نہیں پتا، میں گاڑی سے نہیں اتر رہی، آپ واپس چلیں۔ رامین نے اٹل لہجے میں کہا، رامین وہ باپ ہے تمہارا، ایک بار کوشش تو کرو سب ٹھیک کرنے کی۔ ارشمیر نے اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں سب ٹھیک کروں، اس شخص کے پاس جاؤں جس نے نکاح کے بعد پلٹ کر خبر نہیں لی، جس نے میرے شوہر کی دکانوں پر ڈکیتیاں کروا کے اور آگ لگوا کے آپ کو ٹارچر کیا، اس شخص کے پاس جا کر کیا کہوں کہ وہ مجھے معاف کر دیں؟ کس بات کی معافی اور کس بات کی صلح؟ رامین تو جیسے بھڑک اٹھی۔ اس کی تلخ و ترش لہجے میں کہیں بعد راہ پر ارشمیر کو چند لمحے چپ لگی۔ بے شک انہوں نے نکاح کے بعد خبر نہ لی، مگر اس سے پہلے وہ کتنی کوشش کر چکے، اچھے سے جانتی ہو رامین۔ ارشمیر کی بات پر رامین خاموش رہی تھی۔ اور جہاں تک بات ہے مجھے ٹارچر کرنے کی، اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا، مجھے بس تھوڑی سی ٹینشن، مالی نقصان جتنا بھی ہو چھوٹا نہیں ہوتا، اور کیا یہ کم ہے کہ انہوں نے آپ کو ذہنی اذیت دی؟ رامین نے تیز لہجے میں ارشمیر کی بات کاٹی تو اس نے سر سیٹ کی پشت سے لگایا۔ وہ جانتا تھا کچھ باتوں میں رامین کو منانا ازحد مشکل ہے۔ اچھا غصہ نہیں کرو پلیز، ارشمیر نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ سب کے ساتھ بے حد سرد مہری سے پیش آنے والا شخص اپنی من پسند عورت کے سامنے جیسے کمزور پڑ گیا تھا۔ اس نے گاڑی ریورس کی اور رامین نے دور جاتے ادریس زیدی کے گھر کو دیکھا۔ اب کیا چاہتی ہو تم ارہا؟ تیسری بار آنے والی کال اٹینڈ کرتے اس نے پوچھا تھا۔ آمن پلیز تم میری مدد کرو نا، اس نے منت کرنے والے انداز میں کہا۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا ارہا، میں تو کیا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تم اس بات کو بہت لائٹلی لے رہی ہو، کیس کرنا، کیس لڑنا، اور وہ بھی ایسے کیس جس میں جیتنے کے کوئی چانسز رائی برابر ہوں۔ اس سے بہتر ہے بندہ سر دیوار میں مار لے۔ 28 سال کی ڈاکٹر ہو کر تم بچوں جیسی بات کر رہی ہو۔ آمن نے فون کان اور کندھے کے بیچ دبایا اور کاؤنٹر پر اپنا آرڈر اٹھا کر ٹیبل کی جانب آیا۔ پھر ڈش ٹیبل پر رکھتے اس نے کرسی کھسکائی اور اپنی نشست سنبھالی۔ بچوں جیسی بات نہیں ہے آمن، تمہارا بچہ ہوتا تو تمہیں معلوم پڑتا یہ سب آسان اور بچکانا تو بالکل نہیں ہے۔ اس کی آواز بھیگ چکی تھی۔ آمن کو اندازہ ہوا، پہلی بات میرا بچہ اگر ہوتا تو میں خود کو کبھی اس پوزیشن میں نہ ڈالتا، اور دوسری بات میں کیس کرنے کی جگہ کوئی دوسرا حل نکالتا۔ دوسرا حل کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی حل نہیں ہے، میں بہت سوچ چکی ہوں۔ اس کے کہنے پر آمن چند لمحے خاموش رہا۔ تم نے ارشمیر سے بات کرنے کی کوشش کی؟ وہ نہیں کرے گا، وہ میری طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ وہ اب رونے لگی تھی۔ آمن نے آنکھیں میچ کر کھولی۔ وہ بہت تھک چکا تھا کیونکہ ساری رات اسے ٹھیک سے نیند نہیں آئی تھی، اور پھر یہ آلریڈی 2 سرجریز اسسٹ کر چکا تھا۔ اس کی دوسری بیوی سے بات کر کے دیکھو، آمن نے اسے مشورہ دیا۔ کبھی نہیں، میرا بس چلے میں اس عورت کا منہ نوچ لوں۔ وہ زہر خند لہجے میں بولی تو آمن استہزاء سے ہنسا۔ اگر اپنی اولاد کو ساری زندگی کے لیے الوداع کہنا ہے تو تم ایسا کر سکتی ہو۔ دوسری طرف وہ خاموش رہی۔ ارہا میں ہاسپٹل میں ہوں اور میرے پاس لنچ کرنے کے لیے وقت بہت کم ہے، اور لنچ کرنا بہت ضروری ہے۔ آمن نے کلائی پر بندی گھڑی میں وقت دیکھا۔ ہم اس ٹاپک پر بعد میں بات کرتے ہیں، ویسے تو میں نہیں کرنا چاہتا، مگر میرے پاس کوئی دوسری چوائس نہیں۔ وہ اب ذرا شوخ لہجے میں بولا تو ارہا نے سر ہلایا اور الوداعی کلمات ادا کرتے کال منقطع کی۔ آمن نے موبائل اپنے ڈاکٹر کوٹ کی جیب میں ڈالا اور سامنے پڑے سینڈوچز کو دیکھا اور پھر اٹھا کر اس کی بائٹ لی۔ ذہن میں ارہا اور اس کی پریشانی ہی گردش کر رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ آمن اس کی مدد نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ چاہ کر بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کی مدد کیسے کرے۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا رومی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا کمرے میں داخل ہوا۔ آپ کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رامین نے خفا نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں صرف چاہتا تھا کہ تم اپنے والد کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک رکھو۔ تمہارے پاس وہی ایک خون کا رشتہ ہے۔ ارشمیر نے گاڑی کی چابی میز پر رکھتے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر قسمت میں ہوا بابا اور میرے بیچ سب ٹھیک ہونا تو ہو جائے گا۔ کانوں میں ٹاپس اتارتی وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ اب یہ تم قسمت کو بیچ میں مت لاؤ۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے گھر میں رزق آ جائے گا کیا؟ ارشمیر کی بات پر رامین نے پلٹ کر خفا نظروں سے اسے دیکھا۔ رامین اب ایسے نہیں دیکھو یار، میں دیکھ ہی نہیں رہی آپ کو، رامین نے کرس کر کہا اور کلائی سے نازک گھڑی اتارتی بیٹھ کی جانے پڑی۔ یہی تو بات ہے، میری طرف دیکھتی ہی نہیں تم۔ ارشمیر اس کے راستے میں حائل ہوا اور اپنی ٹون بدلی تو یکلق تھی۔ رامین نے اسے گھورا۔ ہٹنے میں تھک گئی ہوں۔ اس کی جانب نہ دیکھتے رامین نے اس کی سائڈ سے نکلنا چاہا۔ ہے یہ تم کس خوشی میں تھک گئی ہو؟ ارشمیر نے اسے بازو سے پکڑتے دوبارہ اپنے سامنے کیا۔ کیا مطلب کس خوشی میں تھک گئی ہو؟ جو کھانا آپ کھا کر
چلے تھے وہ میں نے نہیں بنایا تھا، رامین نے فوراً ہی جتایا تو ارشمیر نے مسکراہٹ دباتے اس کے ہاتھ تھامے۔ اوہ، پہلی بار میری بیوی نے اپنے نازک ہاتھوں کا صحیح استعمال کیا ہے۔ اس کے لہجے میں شرارت کی نمک تھی۔ ارشمیر کبھی غلط استعمال نہیں کرتی میں ان کا۔ ہاں ہاں، رات میں جو تم نے مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتی، جس دن ان ہاتھوں کو باندھ دیا اس دن بیٹھی رہنا رہا۔ رامین کا چہرہ یکلا خون چھلکانے لگا جبکہ ارشمیر نے اس کے تاثرات سے لطف اٹھایا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، ذرا بھی شرم نہیں آتی نا آپ کو؟ رامین نے اپنی جھیم مٹاتے اسے کندھے پر تھپڑ مارا۔ اس میں تو آپ کو ایوارڈ حاصل ہے نا؟ ارشمیر نے اس کی وہی ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا۔ اور آپ کو بے شرمی میں آنکھیں گھما کر کہتے اس نے اپنے ہاتھ چھڑوایا اور پھر اسے بیڈ کی طرف جانے لگی۔ اتنا دور کیوں بھاگتی ہو تم مجھ سے؟ ارشمیر نے پیچھے سے اس کے گرد حصار باندھا۔ بھاگ کہاں رہی ہو، تو بس ویسے ہی۔ اس نے اب کی بار دور ہونے کی کوشش نہیں کی اور پیٹ کے گرد بندھے اس کے مضبوط بازو پر اپنے ہاتھ رکھے۔ رامین، ارشمیر نے کچھ سرگوشی نما آواز میں اس کا نام لیا تو رامین کی دھڑکنوں نے سپیڈ پکڑی۔ جی، وہ چاہ کر بھی اس کا نام نہ لے سکی۔ تمہیں نہیں لگتا کہ واقعی حدید کو ایک پیاری سی بہن کی ضرورت ہے؟ وہ اس کے کندھے پر تھوڑی رکھے بہت پیار سے کہہ رہا تھا۔ اس کے الفاظ اور انداز پر رامین کے پیٹ میں جیسے گدگدی سی ہوئی اور چہرہ سرخ پڑا۔ مجھے ایسا کچھ نہیں لگتا، وہ بس گھر میں بور ہو رہا ہے۔ ریاست نگر واپس نہیں جانا تو اس کا ایڈمیشن کروائیں یہاں پر اسکول میں۔ رامین نے اس کی بات سے اتفاق نہ کیا۔ مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ صرف حدید ہی نہیں، میرے آفس جانے کے بعد تم بھی بور ہوتی ہو۔ ارشمیر نے پھر سے کوشش کی۔ بالکل بھی نہیں، میں تو سو جاتی ہوں، اور ویسے بھی پرسوں سے میری انٹرنشپ اسٹارٹ ہے، پھر میں بھی آپ کے ساتھ آفس جایا کروں گی۔ رامین نے ذرا سا چہرہ موڑتے ارشمیر کو دیکھا جس نے اس کی بات پر برا سا منہ بنایا۔ لیکن دیکھو مجھے تمہاری سیکنڈ کاپی بھی چاہیے نا؟ اب کی بار رامین نے کہکا لگایا تھا۔ ارشمیر نے اس سے گلابی رخسار پر لب رکھے۔ اف ارشمیر، چھوڑے مجھے۔ ارشمیر نے اس کے بازو پر ہلکا سا تھپڑ مارتے خود کو چھڑانا چاہا۔ کہاں جانا ہے ابھی تم نے؟ ارشمیر نے اسے آزاد کرتے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ ایک ضروری فون کال کرنی ہے۔ رامین کے کہنے پر ارشمیر نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ میں آفس جاتا ہوں تو ایک کال نہیں کرتی تم، اور اب تمہیں ضروری کال کرنی ہے؟ اس کے شکوے پر رامین بے اختیار ہنسی اور اس کی گردن کے گرد بازو حائل کیے۔ بہت معذرت ارش، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ میری کال کا ویٹ کرتے ہیں، وہ اپنی ہنسی دباتے کہہ رہی تھی۔ ارشمیر کو اس کا ہنسنا ہوا چمکتا چہرہ بہت خوبصورت لگا تھا، اتنا کہ وہ اس کی منموہنی صورت میں کھونے لگا تھا۔ وہ اس کے ساتھ خوش رہتی تھی اور بے حد رہتی تھی، اس بات کا اندازہ رامین کو ہر انداز سے ہوتا تھا۔ وہ ارشمیر کی محبت میں اس کے سائے میں کھلا گلاب بن گئی تھی، کیونکہ ارشمیر نے اس پر اپنی محبت کی بے پناہ برسات کی تھی۔ جب وہ آئی تھی اس لڑکی نے اس سے کچھ نہیں مانگا تھا، نہ ہی پیار، نہ توجہ، نہ پیسہ اور نہ ہی خوشیاں، نہ ارشمیر نے اسے دینے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی کچھ مانگا تھا، لیکن اس کے بغیر کہے بغیر مانگے رامین نے پیسے کے علاوہ اسے سب دیا تھا: توجہ، عزت، محبت، خوشی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی عادتوں پر غور کرتی اور انہیں ذہن میں بٹھا لیتی، اس کی پسند ناپسند پر غور کرتی، محسوس انداز میں وہ اپنے آپ کو اس کی پسند میں ڈھالتی چلی گئی تھی، اس کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اس طرح خیال رکھتی کہ وہ حیران رہ جاتا، اس کی روٹین کے مطابق اچانک اپنی روٹین سیٹ کرتی، اور ایسے حیران ہی تو کر گئی تھی اور کیسے اس نے ارشمیر رانا کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے واقعی گھر کی بہو بن کر دکھایا تھا، اور وہ کانٹریکٹ تو جیسے کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ ارش کیا سوچنے لگ گئے؟ رامین نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا تو ارشمیر کی سوچوں کو بریک لگا۔ اس نے بغیر کچھ کہے جھک کر رامین کے کشادہ پیشانی پر محبت بھرا لمس چھوڑا۔ میری سوچوں میں ہر وقت تو صرف تم ہی ہوتی ہو۔ رامین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ اچھا، تمہیں جو کال کرنی ہے تم وہ کر لو، میں دی جان کو دیکھ لوں۔ آج نہیں، واک پر بھی لے کر جانا ہے۔ آج انہیں واک پر بھی لے کر جانا ہے۔ ارشمیر کے کہنے پر رامین نے سر ہلایا تو وہ حصار توڑتا کمرے سے نکل گیا۔ رامین نے اپنا فون اٹھایا اور بیڈ پر نیم دراز ہوئی۔ موبائل کی اسکرین پر چلتی انگلیاں دانیال کا نمبر ڈائل کر چکی تھیں۔ تم نے سچ میں ہاں کر دی؟ خبر ملتے ہی وہ دوڑتی ہوئی زمل کے کمرے میں پہنچی، جو کچھ دیر پہلے ہی گھر آئی تھی اور اب کپڑے بدلنے کی غرض سے الماری کھولے کھڑی تھی۔ اوور سائز ٹی شرٹ نکالتے ہوئے اس نے پلٹ کر نوریا کو دیکھا، جو ایکسائٹڈ سی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ زمل بے اختیار ہی بلش کرنے لگی۔ آپ کو کس نے بتایا؟ مجھ سے صبح زاویار نے ذکر کیا تھا کہ گھر میں تمہارے اور آمن کے رشتے کی بات چل رہی ہے، مگر کچھ کنفرم نہیں تمہاری طرف سے۔ پھر ابھی کچھ دیر پہلے ہی موم اور دو جان نے بتایا کہ تم نے ہاں کر دی ہے۔ نوریا کی بات سنتے زمل کے چہرے کی سرخی میں اضافہ ہوا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور نوریا کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی۔ جی ہاں ہی کرنی تھی میں نے، انکار کی کوئی جواز ہی نہیں، زمل نے ہلکا سا ہنستے ہوئے کہا تو نوریا مسکرائی۔ آمن کو پتہ ہے اس بارے میں؟ نوریا نے سوال پر زمل نے سر انکار میں ہلایا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھنے کی کوشش کی، مگر میں نے نہیں بتایا، اور میرا نہیں خیال کہ تیمی نے بھی بتایا ہوگا۔
نوریا نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھا، پھر ہلکا سا حق کیا۔ اوف، مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے بھائی۔ اس کی پرجوشی دیکھتے جمل ہنس پڑی۔ اچھا بات سنو، تم نے صوفیہ آنٹی سے بات کی؟ نوریا نے سوال پر جمل کو چپ سی لگی۔ اس نے ہلکا سا سانس بھرتے بیٹھ کر اسے ٹیک لگائی۔ چند لمحوں بعد نوریا نے جمل کی سر نفی میں ہلتے دیکھا۔ جمل، تمہیں ان سے بات کرنی چاہیے، نوریا نے نرمی سے کہنے پر اس نے ہونٹ چبایا۔ میں نہیں کر سکتی نوریا، مجھے اتنی فرسٹریشن ہو رہی ہے کہ میں سمجھ نہیں پا رہی کہ میں کیا کروں۔ میں اس تکلیف کا اظہار نہیں کر پا رہی جو تکلیف انہوں نے مجھے دی ہے۔ میں چیخنا چاہتی ہوں، غصہ کرنا چاہتی ہوں، ان سے لڑنا چاہتی ہوں، مگر سارے ایموشنز اندر ہی اندر دب گئے ہیں۔ میرا دل ہی نہیں کر رہا ان کو ان بلاک کرنے کا۔ کیا کروں گی ان سے بات کر کے؟ میرے پاس کہنے کو کچھ ہے ہی نہیں، اور نہ ہی میں کوئی بیکار سا ایکسکیوز سننا چاہتی ہوں۔ وہ اضطراب کا شکار تھی۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ یقیناً اس بارے میں سوچ سوچ کر تھک چکی تھی۔ تم نہ خود کو کچھ وقت دو، ذہن پر زیادہ زور مت دو، ابھی تو تمہاری پڑھائی سٹارٹ ہوئی ہے۔ مجھے تو لگا تھا شاید تم نے ان سے بات کی ہے، تبھی مجھے خیال آ گیا، لیکن خیر زیادہ اسٹریس مت لو۔ نوریا نے اسے کندھا سہلاتے اسے ہلکا پھلکا کیا تو جمل نے آنکھوں میں نرمی سے موئے اسے دیکھا۔ تم زیادہ سے زیادہ آمن کے بارے میں سوچو۔ اب کی بار نوریا شرارت سے بولی تو جمل برش کرتے ہنسی ہنسی دبائی۔ ان کے بارے میں نہ بھی سوچوں تو خود بخود ہی خیال آ جاتا ہے، وہ کچھ شرمائے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ظاہر ہے اب تمہاری پسند ہے اور اللہ نے تمہارا نصیب بھی بنا دیا۔ نوریا کی بات پر جمل نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ آپ سے کس نے کہا کہ تم آمن کو پسند کرتی ہو؟ میں نے اندازہ لگایا، مطلب پتہ لگ جاتا ہے یار، اور میرے مہندی کے فنکشن میں تمہاری دوست بھی تمہیں چھیڑ رہی تھی۔ اس کی بات سنتے جمل چھپ گئی۔ جاوی بھائی کو تو نہیں پتا نا اس بارے میں؟ نہیں، لیکن ان کو پتا ہو بھی تو کون سی چھپانے والی بات ہے؟ نوریا کی بات پر جمل نے سر ہلایا۔ وہ بس بلا وجہ شرمندگی کا شکار ہو رہی تھی۔ نوریا کہاں ہے؟ ان دونوں کمرے کے باہر سے آواز آئی، جہاں یقیناً زاویہ کسی سے نوریا کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ یہاں ہے آپ کی بیگم، جمل نے بآواز کہا کہ دروازے سے باہر زاویہ کے کانوں تک اس کی آواز پہنچ جائے۔ یہاں کیا کر رہی ہے میری بیگم؟ زاویہ نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو نوریا نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی نوریا کا چہرہ گلنار ہوا۔ آپ کی برائیاں کر رہی ہیں، جمل نے شرارتاً کہا تو زاویہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے نوریا کو دیکھا اور اندر آیا۔ واقعی میرے سامنے تو میری تعریفیں کرتے نہیں تھکتی؟ زاویہ کے کہنے پر نوریا نے فوراً ہی کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ظاہر ہے اب آپ کے سامنے تو آپ کی تعریفیں ہی کریں گی، لیکن وہ کیا ہے نا کہ ان کا میکا نہیں ہے، سسرال والوں کی ساری برائیاں یہ میرے پاس آ کر ہی کرتی ہیں۔ جمل کی بات پر وہ دونوں ہی ہنس دیے۔ ویسے تم مجھ سے بھی کر سکتی ہو، بلکہ ہم مل کر کیا کریں گے۔ زاویہ کے کہنے پر نوریا نے اسے آنکھیں دکھائی۔ میں نے باقی کے سسرال والوں کی نہیں، البتہ صرف آپ کی ہی برائیاں کرنی ہیں، جو آپ کے ساتھ کرنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ وہ کافی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، جیسے واقعی اس کی برائیاں کرنا چاہتی ہو۔ میرے ساتھ کیا کرنا چاہیں گے آپ پھر؟ میرے ساتھ کیا کرنا چاہیں گی آپ پھر؟ زاویہ نے جھک کر کافی آہستگی سے کہا تھا، مگر جمل کے کانوں تک اس کی آواز پہنچ چکی تھی۔ جہاں اس کی دو معنی لہجے اور بات پر نوریا کا چہرہ اناری ہوا، وہیں جمل نے اپنی ہنسی دبائی۔ زاویہ بھائی، اپنی کیوٹ مومنٹس اپنے کمرے تک رکھیں، ابھی میں بھی یہاں موجود ہوں، جمل نے گلا کھنکار کر کہنے پر زاویہ نے اس کی طرف دیکھا۔ تو تم باہر چلی جاؤ۔ زاویہ کے بے نیازی سے کہنے پر نوریا اور جمل دونوں کا منہ کھلا۔ کتنے برے ہیں آپ زاویہ! نوریا نے حیرت سے اسے دیکھا جو جمل کو اسی کمرے سے باہر جانے کا کہہ رہا تھا۔ تمہیں کبھی اچھا بھی لگتا ہوں میں؟ زاویہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ لڑنے نہیں لگ جائے گا بھائی ادھر؟ نوریا کو کچھ کہنے سے پہلے ہی جمل نے ان دونوں کو روک دیا۔ اسے لڑنا تھوڑی کہتے ہیں، یہ تو نوریا اور میرا پیار ہے، تم بس جیلس ہو رہی ہو۔ زاویہ نے نوریا کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کیا اور خود سے لگایا تو وہ جھپ کر مسکرا دی۔ اف، خوش فہمیاں تو دیکھو! جمل نے ناک سے مکھی اڑائی۔ میں کچھ مس کر رہا ہوں کیا؟ آمن کی آواز پر ان تینوں نے پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا، جہاں وہ اپنا ڈاکٹر کوٹ بازو پر ڈالے ہوئے تھا اور یقیناً ابھی ابھی ہاسپٹل سے آیا تھا۔ آج کیسے اتنی جلدی آ گئے تم؟ زاویہ نے گھڑی میں وقت دیکھتے سوال کیا۔ بس کچھ ضروری کام تھا، وہ دروازے سے اندر آیا۔ نظر جمل پر تھی۔ تمہارا ضروری کام بھی کچھ دیر پہلے ہی یونیورسٹی سے آیا ہے۔ جہاں زاویہ کی بات پر جمل کا چہرہ سرخ پڑا، وہیں آمن اور نوریا ہنس دیے۔ میرا ضروری کام اس سے نہیں تم سے ہے، آمن نے وضاحت دینا چاہی۔ وہ تو جیسے تم گھر آتے ہی سیدھا اس کے کمرے میں آئے ہو، اندازہ ہو رہا ہے میرا نام تو بہانہ ہے۔ زاویہ کافی اچھے موڈ میں تھا، تبھی اس نے آمن کی ٹانگیں کھینچنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ ہاں تو پھر میرے خیال سے آپ کو ہمیں تھوڑی سی پرائیویسی دینی چاہیے، رائٹ؟ جمل نے آنکھیں پھاڑ کر آمن کو دیکھا۔ شیور ویسے بہت جلدی نہیں ہے تمہیں پرائیویسی کی، ابھی منگنی بھی نہیں ہوئی میرے بھائی۔ جمل کا بس نہ چلا کوئی منتر پڑھ کر غائب ہو جائے۔ اب جلدی ہے تو کیا کر سکتا ہوں، تمہاری طرح ایک دن کے اندر اندر نکاح کرنے سے رہا۔ اب کی بار نوریا کی ہنسی کو فوراً بریک لگا اور چہرہ جھکا کر رہ گئی۔ زاویہ نے ہنستے ہوئے ساتھ کھڑی نوریا کے جھکے سر کو دیکھا۔ تم بھی بس جل کر راکھ ہو جاؤ۔ زاویہ نفی میں سر ہلا کر کہتا نوریا کے ہمراہ باہر نکلا تو آمن نے آنکھیں گھمائی۔ کب آئی تم؟
آمن سوال کرتا اس کی جانب بڑھا ہی تھا جب وہ اٹھ کھڑی ہوئی. مجھے چینج کرنا ہے. بیڈ پر ایک طرف کر کے رکھی ٹی شرٹ اٹھا کر وہ فوراً سے پہلے اس کی نظروں کے سامنے سے غائب ہوئی تھی. ارے! آمن نے حیرت سے منہ کھولا. واش روم کے بند دروازے کو دیکھا، پھر سر نفی میں ہلایا اور کمرے سے نکل گیا. تو واقعی مجھ سے بات کرنی تھی؟ اسے اسٹڈی روم میں داخل ہوتا دیکھ کر زاویہ نے سوال کیا اور کافی مشین پر رکھا کافی کا کپ اٹھا کر صوفے پر بیٹھا. ہاں، کچھ ضروری بات کرنی ہے مجھے تم سے. عامر بھی اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھا اور میز پر رکھے اسنیکس سے ڈش میں سے کوکی اٹھائے. خیریت؟ کوئی مسئلہ ہوا ہے کیا؟ ایسی کم ہی ہوتا تھا کہ آمن کو اس سے ضروری بات کرنا ہو، اور آج ہی لمحہ بہت عرصے بعد آیا تھا. ایسا بہت خاص اور ضروری بات نہیں، مگر تھوڑی سی سیریس ہے. اچھا، تم کافی پیو گے؟ زاویہ نے اسے کوکی کھاتا دیکھ کر سوال کیا تو وہ سرنفی میں ہلائی. کچھ دیر میں ہی شام کی چائے کا وقت ہو جانا تھا. اچھا، پھر بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ زاویہ نے کافی کا مگ میز پر رکھا اور سنجیدہ ہوا. آمن چند لمحے سوچ میں پڑ گیا کہ وہ بات کیسے شروع کرے. بولو بھی، اب پریشان کر رہے ہو. زاویہ سے صبر نہ ہوا اور آمن کی خاموشی اسے بری لگی. پریشانی والی بات نہیں ہے، مطلب مسئلہ میرا نہیں ہے، میری ایک دوست کا ہے، اور سم ہاؤ تمہارے ایک کولیگ سے اس مسئلے کا کنیکشن ہے. آمن نے پہلی سنتے زاویہ کے ماتھے پر بل پڑے. ہیں یار، تم ڈاکٹرز والی لینگویج میں بات نہیں کیا کرو مجھ سے. آمن نے پھاڑ کھانے والی نظروں سے زاویہ کو دیکھا. زاویہ میرے بھائی، تمہیں ارہا یاد ہے؟ آمن نے شاید اس سے 1-2 مرتبہ ارہا کا ذکر کیا تھا، مگر زاویہ کو یاد نہ تھا. اتنی زیادہ گرل فرینڈز تھیں تمہاری، مجھے کسی کا نام نہیں یاد. اگلے ہی پل آمن نے اسے کندھے پر مکہ جڑ دیا. میری گرل فرینڈز تھیں؟ اس نے دانت پر دانت جمائے. مجھے کیا پتا ہوں گی، ظاہر ہے اتنے دودھ کے دھلے تم بھی نہیں. زاویہ نے کندھے اچکا کر کہتے کافی کا مگ دوبارہ اٹھا لیا. زاویہ، میں ایک سیریس مسئلے پہ بات کرنے آیا ہوں اور تم بے فضول الزامات لگا رہے ہو. آمن خفا ہوا تھا. اچھا سوری، مگر واقعی مجھے ارہا نام کی کوئی لڑکی نہیں یاد. زاویہ کے کہنے پر آمن نے سرایا. ارہا جو میرے ہاسپٹل میں کولیگ تھی، وہی پاکستانی لڑکی جس کے لیے ماما کہتی تھی کہ مجھے اس کے گھر لانا چاہیے. آمن نے اسے یاد دہانی کروائی تو زاویہ نے ذہن پر زور دریا اور پھر اسے وہ لڑکی یاد آ گئی. ہاں ٹھیک ہے، کیا ہوا اسے؟ 1 منٹ، تمہارا اس کا افیئر تو نہیں تھا؟ زاویہ نے ذہن میں آنے والے پہلا خیال ظاہر کیا. زاویہ، آمن دبا غرایا. آمن، میں سیریس ہوں، اب خود دیکھو، گھر میں تمہاری اور جمل کی بات چل رہی بھی، پھر اگر زاویہ ارہا اشمیر کی ایکس وائف ہے. زاویہ کی بات کاٹتے آمن نے سیدھا دھماکہ کیا تو زاویہ کی زبان کو بریک لگا. اس نے پہلے ناسمجھی اور پھر بے یقینی سے آمن کو دیکھا. کیا کہا تم نے؟ دوبارہ بولنا. زاویہ کو لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے. ہاں، اشمیر کی پہلی بیوی، اس کے بچے کی ماں ارہا ہے، اس کا اصل نام ابرش ہے. زاویہ کو چند لمحے تو کچھ سمجھ ہی نہ آیا. او مائی گاڈ، وہ حیران ہوا تھا. کہاں سے کہاں جا کر خدا نے ان 4 لوگوں کو آپس میں جوڑا تھا، اور وہ ابھی پاکستان میں ہے. آمن نے اسے مزید بتایا، مگر اس بات سے زاویہ واقف تھا. ہاں، مجھے سرسری سے اشمیر نے ذکر کیا تھا کہ اس کی پہلی بیوی آئی تھی اور وہ اسے ڈائیورس دے چکا ہے. خیر، بات اب کچھ ایسی ہے کہ ارہا بچے کی کسٹڈی چاہتی ہے. آمن نے مین مدعے کی بات کی تو زاویہ نے جذبوط ہوتے اسے دیکھا. پاگل ہو گئی ہے وہ؟ زاویہ، آمن نے سختی سے اسے ٹوک دیا. تو یار تم خود دیکھو، بھلا یہ ممکن ہے وہ کیس ہار جائے گی. زاویہ نے صاف لفظوں میں اسے بتایا جو وہ پہلے سے جانتا تھا. جانتا ہوں، میں تبھی تمہارے پاس بیٹھا ہوں. زاویہ نے الجھ کر اسے دیکھا. کیا مطلب ہے؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ زیادہ کچھ نہیں، بس مجھے مشورہ دو کہ اگر میں اشمیر سے اس بارے میں بات کروں تو پہلے میری بات سن لو. آمن نے زاویہ کو منہ کھولتا دیکھ کر پھر ٹوکا تو وہ چپ کر گیا. ظاہر ہے اب میں اس کو یہ تو نہیں بولوں گا کہ وہ ارہا کے بچے کی کسٹڈی دے دے، مگر میں اتنا تو کر سکتا ہوں کہ اشمیر ارہا کو اس کے بیٹے سے ملنے دے. آمن نے اب کی بار ٹھہرے ہوئے لہجے میں اپنا دماغ میں چلتا حل پیش کیا. تو یہ کام ارہا خود بھی کر سکتی ہے. تم کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہو؟ میں اس لیے پریشان ہو رہا ہوں کیونکہ اس نے مجھ سے پریشان کیا ہوا ہے. میں نے اس سے یہی کہا کہ تم اشمیر سے یہ بات کرو، جس پر وہ کہنے لگی کہ اشمیر اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہے گا. میں کسی طرح اس کی مدد کروں. بہت سوچنے کے بعد بھی مجھے اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نظر نہیں آیا کہ میں خود اشمیر سے بات کروں. عامر کی تفصیل سے دیے گئے جواب پر زاویہ نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا. تم کس حیثیت سے اس کے وکالت کرو گے؟ زاویہ نے کافی سنجیدگی سے سوال کیا تو وہ گھور کر رہ گیا. صرف اور صرف ایک اچھے دوست کی حیثیت سے. یہ جو تمہارے دماغ میں چل رہا ہے نا، نکال دو اسے. مجھے جمل سے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں اور ارہا کو لے کر میری کوئی دوسری انٹینشن نہیں. میں نے اسے ہمیشہ ایک کولیگ اور دوست کی نظر سے ہی دیکھا ہے. عامر نے ہر طرح سے اپنی پوزیشن کلیئر کی. اور کیا تم نے ماما بابا کو یہ بات بتائی ہے کہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟
زاویہ نے جیسے اس کی ساری باتوں کو نظر انداز کرتے ایک بات کو پکڑا۔ امن کان کھجا کر رہ گیا۔ بتاؤں گا، تم فکر نہیں کرو۔ ویسے تم نہ بھی بتاؤ تو تمہارے ہر انداز سے پتہ لگتا ہے کہ تم جمل پر جی جان سے فدا ہوئے جا رہے ہو۔ زاویہ نے کڑوی کافی کا آخری گھونٹ بھرا اور کپ میز پر رکھا۔ زاویہ کی بات سنتے امن نے گلا صاف کیا۔ جی جان سے فدا تو نہیں، مگر ہاں کچھ ہے۔ اس کی نظروں کے سامنے جمیل کا چہرہ گھوم گیا۔ وہ جو کچھ والا مرض ہے اس کا جلد ہی علاج کرو، پھر بعد میں مت کہنا کہ کچھ تھا مگر اب نہیں ہے۔ اس کے کہنے پر عامر کچھ سنجیدہ ہوا۔ نہیں، اب ایسی بھی بات نہیں، میں نے پہلے بھی اس لڑکی کے لیے کچھ محسوس کیا تھا مگر پھر کچھ دن بعد ہی وہ ختم ہو گیا۔ وہ چند لمحے رکا۔ دماغ کی اسکرین پر نوریہ نظر آئی تھی۔ اس بار جو میں محسوس کر رہا ہوں کافی ٹائم سے کر رہا ہوں اور پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا، اور میں 27 سال کا مرد ہوں، جانتا ہوں یہ وقت نہیں ہے۔ وہ میز پر رکھا اس کا خالی کپ اٹھا کر اسٹڈی روم سے نکل گیا۔ زاویہ نے گہرا سانس بھرا اور لیپ ٹاپ اٹھا لیا۔ ذہن میں اب ارشمیر تھا۔